अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में खबर अपोजिशन के हवाले से पीडीएम में हुई लड़ाई अब तक दोस्ती में नहीं बदल सकी, बल्कि बिलावल भुट्टो की जानिब से शो कॉज नोटिस फाड़ने पर नून लीग का गुस्सा मजीद बढ़ गया है। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी जवाब दे, उसके बाद देखा जाएगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा। बोली, जहां शहबाज शरीफ मौजूद हो वहां मेरा क्या काम। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी सतह पर इशारा दिया था इसको पीडीएम से ना जोड़ा जाए। मरियम नवाज ने महंगाई को लेकर हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ हैं। कोई नया इत्तेहाद नहीं है, पीडीएम है, मीटिंग होगी, लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि क्या करना है। शाहिद खान अब्बासी ने इसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। जो ग्रोथ का फिगर आपने दिखाया है वो ऐसा झूठ है कि वो अपने लोग भी इनके मानने को तैयार नहीं है। तबाह हाल हो गए लोग, झोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं। बाजारों में आप चले जाएं, आए मेरे साथ किसी सब्जी मंडी में चले, दुकान पे चले, किसी किराना स्टोर पे चले, किसी गरीब के घर में चले और देखें कि वहाँ हालात क्या हैं। अब ऐसे में अपोजिशन में दरारें मजीद गहरी होती जा रही हैं। पीटीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी ने साफ कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहाद में शामिल किया गया तो वो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ देंगे। बोले, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में वापस आना पीपल्स पार्टी का इख्तियार नहीं है, उसे पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। जो कागज फाड़े गए थे उनकी वजाहत देना होगी। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं। पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है अपने फैसले पर नजरसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। पीडीएम मकसद के लिए था, एक बयानिया था। अगर आप उसके एतमाद कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं। अगर पीडीएम में किसी ने शामिल होना है तो उनको पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। कि पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद है, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करें। वजाहत तलब की थी, कागज जो फाड़े थे उनको जोड़ कर पढ़े, जवाब दें। जितना नुकसान नैब ने पाकिस्तान का किया है शायद ही कोई इदारा कर सका हो। करप्शन आज भी जारी है। आज इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा नैब है। नैब फैसले पैसे लेकर करता है। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी पर मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा मुलाकात के हवाले से मजीद क्या अपडेट सामने आई? देखिए, तकरीबन आधा घंटा 1-to-1 मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की, जिसमें शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस पीडीएम में लाने के हवाले से बात की और कहा कि उनको दोबारा ला के एक नए मजबूत मौक़िफ़ के साथ हम दोबारा से सामने आएंगे और हुकूमत को गिराने के लिए अपने जो इक़दाम है वो दोबारा से शुरू करेंगे। तब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस हवाले से वो पीडीएम की क़यादत से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बगैर वो कोई फैसला नहीं कर सकते अपने तौर पर, क्योंकि ये एक मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म का फैसला था। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि अगर पीडीएम की जो तमाम क़यादत है वो मुत्तफिक होगी तभी उनकी वापसी के हवाले से लाए अमल तय किया जा सकता है कि वापसी अगर होगी तो किस अंदाज में होगी। वो भी मशरूत कर दिया है पीडीएम क़यादत के इत्तेफाक करने से। साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया शहबाज शरीफ को कि जो रवैया अपनाया गया पीपल्स पार्टी और एएनपी की जानिब से और जिस अंदाज में वो पीडीएम से अलग हुए, इस हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत नाला है तमाम जो पीडीएम की क़यादत है। अब 1 से 2 रोज में दोबारा मुलाकात होगी शहबाज शरीफ के और मौलाना फजलुर रहमान की, जिस पर इसी मामले के ऊपर दोबारा से बात की जाएगी। और जो अगर मौलाना फजलुर रहमान तब तक मुशावरत मुकम्मल कर चुके तो उससे आगाह भी करेंगे शहबाज शरीफ को। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। और शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की दरख्वास्त कब दायर हुई, कब और कैसे मुकर्रर हुई? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपील पर अपोजिशन लीडर को नोटिस जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड मांग लिया।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि इतनी जल्दी काम कैसे हो गया। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा, मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीका कार का है। जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया वो काबिल तशवीश है। हाई कोर्ट में जुमातुल विदा के रोज एतराजात लगे और दूर भी हो गए। सिंगल बेंच ने यकतरफा फैसला दिया। जिस दिन हुक्म जारी हुआ दरख्वास्त भी उसी दिन दायर हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है। हैरत है हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। इंतहाई अर्जेंट दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की बाकायदा तहरीर होती है। बाकी नजर में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। दरख्वास्त वापस होने के बाद वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल बोले, दरखास्त वापस लेने के हुक्म में बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला वापस नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ समेत मुकदमे के तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से पिटीशन के दायर और मुकर्रर होने समेत तमाम रिकॉर्ड 2 जून तक तलब कर लिया गया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी 10 साल, साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू को 2 साल और 2 माह कैद की सजा सुना दी गई। कोयटा की एहतसाब अदालत ने बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस का फैसला सुना दिया। कोयटा की एहतसाब अदालत 1 के जज मुनव्वर शाहवानी ने बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सज़ा और तमाम जायदादें बनाम सरकार जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 2 साल और 2 माह कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि मीर खालिद लांगू की सज़ा उनके ट्रायल के दौरान गिरफ्तारी के वक्त से शुरू होगी, जबकि केस में नामजद साबिक सेक्रेटरी बल्दियात हाफिज़ अब्दुल बासित और साबिक सेक्रेटरी लोकल काउंसिल को मेगा करप्शन केस से बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे दिया गया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को मेगा करप्शन केस में 6 मई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। उनके घर से 64 करोड़ रुपए से जायद की नकदी और जेवरात बरामद हुए थे। केस के मरकजी साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी ने मिली भगत से 2 अरब 24 करोड़ रुपए की करप्शन की थी। अब खबर ये कि वफाकी वज़ीर तालीम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। स्कूल के बच्चों को SOPs पर अमल दरामद का मशवरा देने वाले शफकत महमूद खुद एहतियाती तदाबीर फरामोश कर बैठे। कोरोना टेस्ट का नतीजा आने से पहले ही यूनिवर्सिटी की तकरीब में शरीक हो गए। फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। बच्चों को कोरोना से बचाव और एहतियात के मशवरे देने वाले वजीर तालीम खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना भूल गए। कोरोना की अलामात जाहिर होने पर शफकत महमूद ने टेस्ट कराया। नतीजा आने से पहले ही मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। मुआविन खुसूसी उस्मान डार के साथ मिलकर तलबा में इसनाद भी तकसीम की। वफाकी वज़ीर ने गुज़िश्ता रोज बैनुल-सूबाई तालीमी वज़रा कॉन्फ्रेंस के इजलास की सदारत भी की थी। वज़ीर तालीम हफ्ते के इख्तिताम पर लाहौर गए थे। पीर को वापस आने पर तबीयत खराब हुई तो गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट कराया। ट्विटर पैगाम में टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक भी कर दी। फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। और CPAC के ऊपर, इसके साथ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है 6 हुई और PMLN के दौर में 21 हुई। इसके साथ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन का कैबिनेट कमेटी और एक्निक की पीपल्स पार्टी के दौर में 6 हुई, PMLN के दौर में 21 हुई और हमारे दौर में 16 हुई। कुल मिलाकर के जो 720 कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें जो PTI की हुकूमत है उसकी 382 मीटिंग्स हुई हैं, PMLN की हुकूमत में 193 हुई थी और पीपल्स पार्टी के दौर में 145 हुई थी। तो जस्ट एक कंपैरिजन कि ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये कितनी कलेक्टिव हुकूमत है, कितनी एक इज्तमाही हुकूमत है और ये सारे जो फैसला साजी है वो कैसे हो रही है। काबीना के इजलास के आगाज़ में ही आज डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा के भाई और फिर वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ख़ान साहब के भाई की रहलत के ऊपर दुख का इजहार किया गया और फातिहा पढ़ी गई। उसके बाद काबीना ने वज़ीर आज़म साहब ने जो मुआशी टीम है अपनी उसको खराज तहसीन पेश किया कि जिस बुरे हालात में हमने मईशत संभाली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफसीलात असद उमर साहब अभी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो हमारी फ़ॉरेन ऑफिस है शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में
جو فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے خصوصاً جو پاکستان نے ایک بہت ہی قائدانہ رول ادا کیا، اس میں ہماری فارن سروس نے، ہمارے فارن آفس نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ان کو جو ہے وہ تحسین پیش کی۔ ترکی اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات میں ایک بہتری نظر آ رہی ہے، کابینہ نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات، اس سے پہلے وزیر اعظم ترکی اور ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے اوپر اپنی واضح رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کے درمیان جو رنجشیں ہیں ہونے کا احکام بھی اس سے آیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں، کابینہ کے حوالے سے ہونے والے اجلاس سے متعلق وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی وزیر اعظم نے جو ہمارا فارن منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جو ہے وہ سراہا۔ ایجنڈا نمبر 1 کے طور کے اوپر جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کے اوپر پریزنٹیشن دی بابر اعوان صاحب نے، اور وہ تمام بل جو اب ہم جمع کرا چکے ہیں وہ اس کے جو شک وائز انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم آگے اس میں جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم اصلاحات کا حصہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لانا چاہتی ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کے اوپر پچھلے دنوں جس طریقے سے اس کے اوپر ایک ٹویٹ آئی اور ایک فیس بک پیج کے اوپر جو رپورٹ آئی، کابینہ نے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جو کارروائی اب تک انہوں نے اپنی میڈیا ٹیم کے اور خصوصاً وہ لوگوں کے جو سوشل میڈیا ٹیم چلا رہے ہیں ان کے خلاف کی ہے، اس کو منظر عام پر لانا چاہیے، اور ہم الیکشن کمیشن کی کارروائی کے منتظر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو اس کے اوپر باقاعدہ وضاحت پیش کرنی چاہیے کہ ان کا پیج جو ہے وہ کیسے مس یوز ہوا۔ ہمیں یہ بھی یہاں پہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ جو بار ایسوسیشنز کی ملاقات ہوئی مجھ سے، راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے، راولپنڈی جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اس کے بعد جو پریس کلبز کے لوگ جن کی ملاقات ہوئی، اور پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن نے اس بات کے اوپر اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے انتخابات جو ہیں ان کو ای وی ایم کی سہولت دی جائے، اور وہ اپنے اگلے انتخابات ای وی ایمز کے اوپر۔ تو جو پریس کلبز اور بار کاؤنسلز اپنے انتخابات ای وی ایمز کے اوپر لے کے جانا چاہیں گے، ہم ان کی بھرپور ان کو جو ہے وہ تعاون دیں گے، اور انشاءاللہ یہ اس کا فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ تمام لوگ خود اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کر سکیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے ایجنڈے کا، ہمارے جو پولیٹیکل پلان ہے اس کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فوری طور کے اوپر مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ 8.5 ملین یعنی 85 لاکھ اوورسیز پاکستانیز کے پاس اس وقت نائکوپ کارڈ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے۔ آج پی ٹی وی کے نئے بورڈ کی منظوری دی ہے کابینہ نے، اور سیکرٹری انفارمیشن جو ہیں وہ پی ٹی وی بورڈ کی چیئرمین ہوں گی، اس کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر جو ہیں وہ بھی بورڈ کے ممبر ہوں گے۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کو کرونا وبا سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کابینہ نے کووڈ سے متعلقہ طبی وہ بوسنیا ہرزیگوینیا بھجوانے کا فیصلہ دیا ہے، اس کی منظوری دی ہے۔ ریحان حامد صاحب کو چیف ایگزیکٹو آفیسر حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ 29 اپریل 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں، کابینہ نے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے کی ذمہ داریاں عارضی طور کے اوپر محمد ایوب، یہ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں این ٹی ڈی سی کے، ان کو تفویض کی ہیں۔ کابینہ کی جانب سے اعزاز احمد کو مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات کرنے کی منظوری دے چکی ہے، لیکن وہ اگست میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور اگست تک ایک عارضی بندوبست کیا گیا ہے تاکہ جب تک اعزاز صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو آپ کو معلوم ہے کالعدم قرار دیا گیا تھا،
اور اس جماعت نے اپنی جو کالعدم قرار دینے کا جو عمل ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست حکومت کو دی ہے. اس کے لیے ہمارے جو قانون ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ایک پروسیس دیا گیا ہے جس کے ذریعے جو ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے جو نظر ثانی کی اس طرح کی اپیلوں کو سماعت کرتی ہے اور پھر اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ کابینہ کو پیش کرتی ہے. اس کمیٹی کی تشکیل کی آج منظوری دی گئی ہے. اس کو پرسکرپشن ریویو کمیٹی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن تعینات کرنے کی سمری جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے. منیر اعظم صاحب کو کیپٹن ریٹائرڈ منیر اعظم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز BS20 کو چیئرمین پاکستان ٹبیکو بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور بہت اہم فیصلہ کنٹونمنٹ بورڈز میں جو ہے وہ انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے وزارت دفاع کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کا شیڈیول جو ہے وہ اعلان کرے اور تاریخ اور پروگرام کا اعلان کر دیا جائے. کابینہ نے افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے. یہ توسیع ایک ایڈیشنل پروٹوکول پر دستخط کے ذریعے عمل میں آئے گی اور اس ضمن میں FBR کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایڈیشنل پروٹوکول پر دستخط کے عمل کو مکمل ہونے تک ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو سہولت دی گئی ہے اس کو جاری رکھا جائے. ایک اور بہت ہی اہم ایجنڈا جس کے ذریعے پاکستان میں جو CPEC سے متعلق امور ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کے ذریعے چائنیز جو سٹیزنز ہیں اور وہ چائنیز سٹیزنز جو کہ CPEC سے متعلقہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان میں کام کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ انویسٹمنٹس لانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ویزے کا اسپیشل پروسیجر جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے. اور اس کے بعد چائنیز جو شہری ہیں ان کے لیے پاکستان میں آنا مزید آسان ہو جائے گا. CPEC اور چینی شہریوں کو 2 سال کی مدت کے لیے ورک انٹری ویزا چین میں پاکستان مشنز کی جانب سے 48 گھنٹوں میں جاری کیا جائے گا اور سیکورٹی کلیئرنس جو ہے وہ لازماً 30 دنوں میں کر لی جائے گی. CPEC بزنس ویزا ہولڈرز کے لیے گرین چینل کی طرز پر علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا. ورک بزنس ویزا میں CPEC ویزا کی ایک علیحدہ سب کیٹیگری کے قیام کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اسی طرح چین میں پاکستانی مشن اور وزارت داخلہ میں CPEC درخواستوں پر غور کے لیے علیحدہ ڈیسک جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو چائنیز شہری اور CPEC سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو پاکستان میں آمد و رفت کی سہولت جو ہے وہ دے سکیں. اب جو اصل ہمارا آج کا مدعا رہا جو معیشت رہی اس پہ میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ قوم کو اس پہ پرائز کریں ابھی بعد میں. اچھا جی ابھی معیشت کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ جو فواد ابھی سنا رہے تھے میں فواد کی اردو سن رہا تھا. یار آپ کو تو میں کراچی کے میئر سے بولتا ہوں کہ کراچی کی اعزازی رکنیت ملنی چاہیے, اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں آپ. اچھا جی معیشت کے اوپر آ جائیں جی. پچھلے چند دنوں سے جب سے وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں اور انہوں نے اپنا تخمینہ ایک پروویژنل ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ معیشت کا اس سال کتنا اضافہ ہوا ہے, تو بڑی دھواں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو آج کابینہ کے اندر بھی ہم اسی کا جائزہ لے رہے تھے اور کابینہ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ کیا بنیادی محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گروتھ زیادہ نظر آ رہی ہے. اچھا یہ اب کوئی ٹیکنیکل کو 2 اور 2 4 والی تو ڈسکشن میں نے کرنی نہیں, یہاں پر وہ ٹیکنیکل ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے. بنیادی طور پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے, جو معیشت کے اندر جان نظر آ رہی ہے, اس کی کوئی بنیاد ہے. اگر اس کی بنیاد ہے تو کیا اس دن نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو اعداد و شمار جاری کیے وہ ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ گئی جو پہلے ابھی کسی کو خیال ہی نہیں تھا, یا اس سے پہلے اشارے جو ہیں وہ مستقل مل رہے تھے اور اسی جو مختلف ہمارے انفرادی طور پر جو اعداد و شمار آ رہے تھے انہی کو مجموعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. 2 4 بلکہ 5 6 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میجر ڈرائیورز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری جو معیشت کی رفتار ہمیں نظر آئی ہے. لیکن وہ رکھنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو یہ اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے کہ اس سال کے اندر جس وقت دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار تھیں, جب کووڈ کا اتنا بڑا چیلنج تھا,
تو یہ ہمارے جو نسبتاً بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا بنی؟ میرے خیال میں اس کی بنیاد جو اس کا ابتدا تھی نا، اس کا جو پہلا جو سٹیپ تھا، فاؤنڈیشن سٹون جس کو بولتے ہیں، جس کے اوپر یہ بہتر معیشت کی پرفارمنس کی بنیاد بنی، وہ تھا وزیر اعظم کا فیصلہ کہ میں نے اپنے ملک کے کمزور طبقے کو، اپنے ملک کے غریب کو بچا کر رکھنا ہے، اور کورونا کا ہم نے دفاع ایسے کرنا ہے کہ جس سے یہ نہ ہو کہ غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے، لوگوں کا روزگار بند ہو جائے۔ ہم جتنا بھی کر لیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پھر بھی مشکل سے گزرے، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل لوگوں نے نہیں دیکھی، خاص طور پہ وہ جو دہاڑی دار ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پہلے اعداد و شمار رکھ چکے ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت سے گزرے، لیکن نسبتاً باقی دنیا کی نسبت جو ہے وہ بہتر رہے اور جلد وہاں سے نکل آئے۔ وہ جو وزیر اعظم کا فیصلہ تھا اس کی پھر بنیاد کے اوپر ظاہر ہے پھر NCOC کو ایک چیلنج ملا، پوری جو اسٹریٹجی بنائی گئی کہ کس طریقے سے ہم نے بیلنس لے کے توازن کے ساتھ چلنا ہے، معیشت کو بھی ہم نے ساتھ چلانا ہے، لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی ساتھ رہے۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہمارے جو خطہ ہے اس سے بھی اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں، ہمارے مغربی جو ہمسائے ہیں، ہمارے مشرقی ہمسائے ہیں دنیا میں عام طور پہ، اور بڑی دنیا کے بڑے معتبر لوگوں نے بھی اور بڑے اداروں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ کام پاکستان میں نسبتاً بہتر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی وجہ سے معیشت کھلی رہی، اس لیے گروتھ کے نمبرز آپ کو نسبتاً بہتر نظر آئے۔ دوسری چیز جو ہوئی کہ کیونکہ غریب کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو وہ جو احساس کا انوویٹو کام کیا گیا، ایک بہت چھوٹے پیریڈ کے اندر ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروگرام چلایا گیا، جس کے اندر تقریباً ہر پاکستان کا تیسرا گھر جو ہے اس کے پاس یہ پیسہ پہنچا، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں تو جو ان کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے وہ معیشت کے اندر دوبارہ لگتا ہے، وہ میرے جیسے یا فواد جیسے لوگ نہیں ہیں جو آدھا پیسہ اپنا بچا کے ان کی سیونگ میں چلا جائے گا۔ سو وہ ایک دوسرا بنیاد بنا، کیونکہ کیش جب سپینڈ ہوتا ہے، جب وہ بازار میں جا کے خرچ کرتے ہیں تو اس سے معیشت کی بڑھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا، بڑے بر وقت فیصلے کیے، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کمپیئر کرتے ہیں اس کو، جس وقت کموڈٹی کرائسس آیا تھا 2008 کے اندر، 2007-8 کے اندر، تو اس وقت اگر اتنی تیزی سے اگر فیصلے ہوتے تو شاید اس وقت جو مشکلات دیکھنے کو ملی وہ ہمیں نہ ملتی۔ فنانس منسٹری نے ایک بہت بڑا آپ کو اسٹیمولس کے لیے سپورٹ پیکج انٹروڈیوس کیا، اور یہ اسٹیٹ بینک کے فنانس منسٹری کے دونوں کے جو کام تھے، اس میں جو اعداد و شمار ہیں کہ کتنا پیسہ دیا، اس سے زیادہ جو کانفیڈنس بزنس کو آیا، جو ایک خطرہ تھا کہ بزنس جو ہے وہ بالکل اپنی کاروبار بند کرنے شروع کر دیں گے، لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیں گے، اس سے بچنے میں بہت بڑی مدد حاصل ہوئی۔ پھر وزیر اعظم نے خود ذاتی طور پہ جس چیز کو لیڈ کیا وہ کنسٹرکشن کا کام۔ آپ کو پتہ ہے اربن لیبر سب سے زیادہ، جو اربن لوگ جو دہاڑی دار ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ کمائی آتی ہے وہ کنسٹرکشن کے ذریعے آتی ہے۔ خود وزیر اعظم نے لیڈ کیا، IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ خود وزیر اعظم کی نیگوسیشن ہوئی، ان سے مراحت حاصل کی گئیں، اور بڑی بنیادی سی بات کرتے تھے وزیر اعظم، اور بڑی اس میں منطق ہے کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس تو ہزاروں اربوں ڈالر ہیں خرچ کرنے کے لیے، ٹریلینز آف ڈالر سپینڈ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ کسی طریقے سے معیشت کے اندر پیسہ ہے جو سرکار کے پاس نہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ لگائیں، اور ایسی چیز میں لگائیں جہاں سب سے زیادہ ملازمت پیدا ہوتی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو محرکات ہیں یہ بنیاد بنی اس کی، جو ابھی میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو بات کرتے ہیں جی، اور میں یہ اس بات کا خاص طور پہ پہلے سے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو تقریباً تمام چیزیں جو بتاؤں گا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں زیادہ تر میں ہر ماہ اور کچھ کے اندر جو ہے وہ ہر چند ماہ کے بعد آپ کے پاس اعداد و شمار آتے رہے ہیں، اور میری نظر سے کوئی نہیں گزرا کہ کسی نے سوال اٹھایا ہو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی، بڑی اچھی چیزیں اس وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ریمیٹنس 5.4 ارب ڈالر پچھلے سال سے زیادہ ترسیلات زر پاکستانی بھیج چکے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی، بیرون ملک پاکستانی، جن کی فواد ابھی بات کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن سے ہماری استدعا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے مشکل وقت کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستان کا اتنا مدد کی ہے، ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ 5.4 ارب ڈالر پہلے 10 ماہ کے اندر آ چکا ہے، یہ 6.5 ارب ڈالر تک، تقریباً 6.5 ارب ڈالر کی انکریز آئے گی۔ میں وہی بتا رہا ہوں، 6.5 ارب ڈالر انکریز آئے گی سال کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
1000 अरब रुपया बाहर से पाकिस्तानियों के हाथ में आया, और ज़्यादातर किस पाकिस्तानी के हाथ में आया? वो पाकिस्तानी जो अमीर नहीं है, वो पाकिस्तानी जिसने वो लेके वो मार्केट में गया, उसने उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, उससे माल खरीदा। 1000 अरब रुपए का तो आप समझ लें इंजेक्शन हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने प्रोवाइड किया। ये कोई छोटी रकम नहीं है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक जितनी हमारी ग्रोथ हो चुकी है, साल ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि 10% से ज़्यादा की एक्सपोर्ट ग्रोथ है। रेमिटेंस का हर महीने नंबर रिपोर्ट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मैंने आज तक कभी किसी से एतराज़ नहीं सुना कि ये नंबर गलत रिपोर्ट हो रहा है। 29% का जो इजाफा ये गलत है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट का डेटा जो आता है, मैंने तो किसी से नहीं सुना कि ये एक्सपोर्ट का डेटा कोई गलत आ रहा है। हर महीने ये डेटा आता है। ज़राअत के ऊपर आ जाए जी, पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा, निफ्स से ज़्यादा आबादी जो है वो या बराह रास्त या बिलवास्ता मुंसलिक है ज़राअत के साथ। 5 बड़ी फसलें हैं पाकिस्तान की। उन 5 बड़ी फसलों में से एक कपास वाकई में अच्छी नहीं हुई, हमारी पिछले साल से ख़राब कपास की फसल हुई। बाकी 4 में क्या हुआ जी? 4 में से 3 जो फसलें हैं उनकी तारीखी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, आज तक पहले नहीं हुई थी। गंदम, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा गंदम पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा मकई पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा चावल पैदा हुआ। गन्ना जो है वो बम्पर क्रॉप हुई और पाकिस्तान की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी गन्ने की फसल हुई। तो 5 में से 4 बड़ी फसलें जो हैं वो ये आया, और इसमें से गंदम का भी रिसेंटली, गंदम का डेटा भी रिसेंटली आया है, बाकी महीनों से आया हुआ है। मैंने फिर वही मैं बोलूँगा, मैंने नहीं कोई कंट्रोवर्सी सुनी कि किसी ने ये कहा हो कि नहीं जी गन्ना ये तो गलत फॉल्स रिपोर्ट हो गया है, या किसी ने कहा हो कि चावल का नंबर ये नहीं है। कोई भी हमने कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। ये आखिर में आता हूँ मैं कि कैसे ये उसमें एड अप करते। फिर आ जाए जी, ये ज़राअत होगी जो प्रोडक्शन सेक्टर में से बड़ी चीज़ आ गई। फिर अगला आ गया जी लार्ज, बड़ी सनतें। हमारा जो सनती सेक्टर है वो सनती सेक्टर तकरीबन निफ्स जो है वो बड़ी सनतों पे है, निफ्स आदि जो छोटी सनतों के ऊपर है, लेकिन ये भी ज़्यादातर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब बड़ी बढ़ती है तो छोटी भी उसके साथ बढ़ती है, जो बड़ी नीचे आती है तो छोटी भी नीचे आती है। डेटा जो है हमें वो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा यानी जो मुतवातर मिलता रहे वो बड़ी सनतों का होता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, महीनों से रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, सारे रिपोर्ट होती है कि 10% से ज़्यादा माहवार जो है वो इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर अभी तक जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इजाफा हो चुका है वो तकरीबन 9% का इजाफा हो चुका है जिस रेट पे हम जा रहे हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है आखिर पिछले साल का जो आखिरी क्वार्टर था उसके अंदर बंदिशें ज़्यादा थी कोविड की वजह से, तो इस साल का मसलन अगर मैं अप्रैल का सिर्फ मुवाजना कर दूं तो 20% से ज़्यादा ग्रोथ है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सो ये जो नंबर है आपके बढ़ेंगे, ये 10% से ऊपर चले जाएंगे। फिर मैं वही कहूँगा, हर माह रिपोर्ट होता है, कभी हमने कोई कंट्रोवर्सी इसके बारे में नहीं सुनी। अच्छा, ये जो 2 चीज़ें हैं ज़राअत और सनत जो है ये को तकरीबन 40% बन जाता है पाकिस्तान का। उसके बाद कोई 50% पाकिस्तान की मईशत, 40% मईशत ऐसी है जो उसका इन्हिसार इन चीज़ों के ऊपर होता है। होलसेल, रिटेल, ट्रेड हमारे सर्विसेज का बहुत बड़ा एक सेक्टर है। अगर आपकी गंदम ज़्यादा पैदा हो रही है तो फिर वो ट्रक भी ज़्यादा चलेंगे, वो दुकान पे बिके भी ज़्यादा। इसी तरीके से गन्ना है और बाकी सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है गन्ना प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद उसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। तो वो मंतकी बात है कि अगर आपको ये प्रोडक्शन सेक्टर में आपको इतनी ग्रोथ नज़र आ रही है तो उससे जो जुड़े हुए सर्विसेज के सेक्टर हैं उसके साथ उसके अंदर उतनी ही ग्रोथ आएगी। फिर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर फॉल करता है वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की आपको हम पहले बात कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन एज अ होल का कोई हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हमें नहीं मिलता है। प्रॉक्सी क्या यूज़ करते हैं जी? सीमेंट सेल। हर महीने अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है रिकॉर्ड सेल्स हो गई, रिकॉर्ड सेल्स हो गई, ये महीनों से चल रहा है। फिर मैं दोबारा यही बात दोहराऊंगा, मैंने कभी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी कि नहीं जी ये तो सीमेंट की सेल जो है ये हुई नहीं, ये तो खामखाई में सीमेंट की सेल का दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो कर्जे लेता है वो एक कंसिडर किया जाता है सनती एक्टिविटी का, ख़ास तौर पे सरमायाकारी का एक अच्छा इंडिकेटर समझा जाता है। और ये हर महीने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट करता है। अप्रैल का हमारे पास डेटा आया नहीं है, पहले 9 माह का मार्च तक का जो डेटा है उसके मुताबिक अगर मैं इजाफा देखूं तो 60% इजाफा हुआ है प्राइवेट सेक्टर के, यानी निजी सेक्टर के कर्जे जो उन्होंने लिए उसमें 60% इजाफा हुआ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि जो निजी सेक्टर सरमायाकारी के लिए पैसा ले रहा है, ये तो मजमूई तौर पर उसने कर्जा लिया, उसमें उसका रॉ मटेरियल खाम माल भी शामिल है,
جو سرمایہ کاری کے لیے وہ لے رہا ہے, جو مشینری لگا رہا ہے, پلانٹ لگا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں بڑی کر رہا ہے, اس کے لیے جو پیسہ لے رہا ہے وہ پچھلے سال تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا, یعنی جتنا نیا قرضہ لیا اتنا ہی پرانے پیسے واپس کر دیے. اس سال جو ہے وہ پہلے 9 ماہ کے اندر 126 ارب روپے کا اضافہ ہے ہمارے ان قرضوں میں جو پرائیویٹ سیکٹر لے رہا ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے, فیکٹریاں بڑھانے کے لیے. کچھ آگے بک رہا ہے, کچھ اس کو نظر آ رہا ہے, تو اس لیے وہ کر رہا ہے. اور اس کی جو 2 بڑی وجہ کنزمپشن کے ڈرائیورز پاکستان کے اندر جو ہوتے ہیں, حکومت کی پالیسی کے علاوہ جو سب سے بڑے 2 ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جب زراعت, یہ کوئی بھی جو FMCG بزنس کے اندر ہے, کوئی بھی کنزیومر بزنس کے اندر جو کام کرتا ہے, وہ آپ کو جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں, کسان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر پیسہ آتا ہے, یہ انڈسٹری بڑھتی ہے. اسی طریقے سے ترسیلات زر جب آتی ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں آتی ہیں, لوگوں کے پاس ہاتھ جیب میں پیسہ آتا ہے, وہ خرچ کرتے ہیں. تمام یہ چیزیں, احساس کا پیسہ, تاریخی ریکارڈ 200 ارب روپے دے دیے گئے ایک چھوٹے سے پیریڈ کے اندر لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے. وہ 200 ارب روپے جن کے ہاتھ میں آیا انہوں نے جا کے مارکیٹ کے اندر پیسہ لگایا. جتنی بھی آپ دیکھ لیں جس کو اکنامکس میں ہائی فریکوینسی ڈیٹا بولتے ہیں, وہ سب اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ تیز رفتاری اس میں بڑھتی جا رہی ہے, اس کے اندر جان آ رہی ہے. وہ 3.94 ہے کہ وہ 3.84 ہے کہ 4.25 ہے, کیونکہ دونوں طرف تنقید آ رہی ہے. آپ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہے, 3.94 نہیں ہے, اور ان کی بھی اپنے پاس آرگیومنٹ ہے کہ 4.5 ہے, 4.6 ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. میں نے آپ کو تمام ایک جز بتا دیا معیشت کا, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر مہینے جو رپورٹ ہوتا رہا ہے, اور کوئی کنٹروورسی اس کے اندر نہیں ہے. آخری چیز جو اس کے اندر میں کہوں گا, یہ کووڈ کے اندر بھی ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ امپیریل نے ایک سٹڈی کر لی, انہوں نے کہا کہ اگست کی پتہ نہیں 12 تاریخ کو جو 78,000 پاکستانی مر جائے گا کرونا سے ایک دن کے اندر. اوئے ہوئے طوفان جی, ٹی وی پہ وہ چل رہے ہیں جی, اور سارے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پریشان ہو گئے جی, 78,000 بندہ ایک دن میں مر جائے گا. خواجہ آصف نے دعاندار تقریر کر دی فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے, بلاول زرداری پریشان. ہم نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا یار اس کا اشر اشیر نہیں ہونے والا. مجھے یاد ہے میں نے اس دن ٹویٹ کی تھی جس دن ہوا تھا, شاید 10 یا 12 لوگوں کی بات ہوئی تھی, وہ بھی افسوسناک ہے. اسی طریقے سے ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ لیکن جی یہ تو ورلڈ بینک اور IMF کہتے ہیں تو اتنی نہیں ہو, تو ورلڈ بینک اور IMF نہیں کہتے تو یہ کیسے ہو گئی ہے. میں ذرا فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دوں, شہباز رانا کو تو ضرور اس میں یاد ہوں گے نمبر. پچھلے سال جس وقت یہ فائنل کیا گیا, جس طریقے سے ابھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے, تو انہوں نے پچھلے سال کی جو معیشت کی گروتھ تھی, شرح نمو تھی, وہ 0.38% منفی بتائی. اس سال اسی رپورٹ میں جس کے اوپر 3.94 پہ اتنا شور مچا ہوا ہے, اسی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پچھلے سال کی جو ہماری ریوائزڈ ایکچوئل آئی ہے وہ 0.47 ہے. یعنی صرف فرق جو اس وقت کہا گیا اور جو فائنل آیا اس میں 0.09% کا فرق ہے, یعنی نہ ہونے کے برابر فرق ہے. لیکن جب پچھلے سال ہم یہ کر رہے تھے تو اخبار اٹھا کے دیکھیں اور IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں, وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت سکڑے گی 1.5% سے 2% تک, 1.5% سے 2% تک. یہی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کہتی ہے نہیں جی ہمارے خیال کے اندر یہ صرف 0.38%, اور وہ درست ثابت ہوئے. سو IMF اور ورلڈ بینک بیٹھ کے 150 ملکوں کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ جو ان کے خیال میں بہترین ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کو. لیکن یہاں پر ادارہ جس کا کام ہی صرف پاکستان کا دیکھنا ہے, جہاں پہ سارے ادارے مل کے بیٹھے ہوئے, اور کلوزنگ میں یہ کہہ دوں گا کہ وہ پریشانی یہ ہے کہ جی بڑے سوال پوچھے گئے, میٹنگ ہوئی, اس کے بعد فالو اپ سیشن ہوا. جناب جہاں پروفیشنل طریقے سے فیصلے ہو رہے ہو نا, جہاں پہ وزیر موصوف کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں آئی ہوئی ہوں کہ مجھے یہ والا جواب چاہیے, تو بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے, سوال بھی پوچھے جاتے ہیں, ڈیٹا دکھایا جاتا ہے, ریکنسیلیشن کی جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ آتا ہے. پریشانی اپوزیشن کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, خاص طور پر مسلم لیگ نون کی تو پریشانی سمجھ میں آتی ہے. اور وہ پریشانی یہ ہے کہ وہ جو اتنی محنت سے معیشت کے بخیے ادھیڑ کے گئے تھے, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرونا جیسی وبا کے ہوتے ہوئے یہ عمران خان کی ٹیم نے اور عمران خان کے ویژن نے اس معیشت کو کیوں پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے. ان کی پریشانی مجھے سمجھ میں آتی ہے, باقی دوسروں کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے سوالات ہیں. تھینک یو منسٹر صاحب, آپ نے بڑا ڈیٹیل کیا. 2 سوال ہیں. ایک تو آپ ہمارے انویسٹمنٹ کا, جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہے اس میں آپ کا مسلسل تیسرے سال کمی آئی ہے,
اور جو نیشنل اکاؤنٹس کے نمبر میں آپ نے بجٹڈ PSDP نمبر لیا, ایکچوئل نہیں لیا. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک ڈسکریپنسی ہے, ناٹ اے فجنگ. ابھی تک فجنگ کا یا ڈاکٹری کا نمبر آپ کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا, ابھی تک صرف میتھڈالوجی اور اس کے اوپر سوالات آ رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو نیچے جا رہا ہے, PSDP آپ نے بجٹڈ لیا ہے, ایکچوئل مائنس میں آپ کو بھی پتہ ہے خرچہ. اس کا کتنا امپیکٹ ہے گروتھ کے اوپر؟ دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ ایکسپورٹس کا اور ریمیٹنسز کا ڈیٹا آ رہا ہے اور اس پہ کسی نے سوالات بھی اٹھائے. بالکل ریمیٹنسز کے اوپر تو کوئی کویشچن نہیں ہے, لیکن جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے, آپ کا جو PPS ہے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اس کا جو رپورٹڈ نمبر ایکسپورٹس کا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ سے فرق ہے, اور آج سے بھی پرانا ہوتا ہے. لیکن اس میں فرق اب یہ پڑ گیا کہ پہلے اگر اس میں کوئی ڈسکرپنسی ہوتی تھی یا ڈفرینس ہوتا تھا, وہ $400-500 ملین سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اب $1 بلین پلس اور سو اب وہ ڈفرینس آ رہا ہے. تو یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور لاسٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا, IMF مشاورت کے ساتھ ایک نئے مستقبل کا تعین کر سکے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب سے آپ کے رابطے ہیں, آج کل وہ بڑے خاموش ہو گئے ہیں, کہیں ان کی در پردہ کو رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں کہ معاملہ صلح کا بیان بھی دیا ہوا ہے انہوں نے؟ میرے خیال میں یہ چیزیں کچھ سیاستدانوں پر چھوڑ دیں, وہ ان کا میدان ہے, الیکشن انہوں نے لڑنا ہے, آئندہ حکومت کے بارے میں انہوں نے سوچنا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اپنے رویوں کا تعین کرنا ہے, اپنی حکمت عملی کا تعین کرنا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ ہم سے تو ساری چیزیں آپ لوگ زبردستی بنواتے ہیں, زبردستی نہ بنوایا کریں. ابھی تک تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 29 مئی کو PDM کا سربراہی اجلاس بلایا گیا ہے. PDM سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی اور NP کو نہیں بلایا جائے گا. PDM قیادت ہی بیٹھ کر دونوں جماعتوں سے متعلق فیصلہ کرے گی. مولانا فضل الرحمان نے مزید یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے, عوام پر مسلط حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. PDM کو عوامی قوت کے ساتھ متحرک کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان نے مزید یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ 29 مئی کو PDM کا سربراہی اجلاس بلایا جائے گا. 3 سال میں حکومت نے ملک کو معاشی طور پر بدحال کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ PDM کے سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی اور ANP کو نہیں بلایا جائے گا. PDM قیادت ہی بیٹھ کر دونوں جماعت سے متعلق فیصلہ کرے گی. 29 مئی کو PDM کا سربراہی اجلاس بلایا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے, اور اس میں پیپلز پارٹی پی کو نہیں بلایا جائے گا, یہ بھی واضح طور پر کہا گیا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے, وہیں آپ کو لیے چلتے ہیں. بڑی اسٹرانگ گروتھ اچیو کر سکتے ہیں بیکاز آپ کے پاس ان یوٹیلائز کیپیسٹی ہے. سو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور ڈفرینشیل بھی صرف 0.1 کا تھا. PSDP کا جہاں تک تعلق ہے, PSDP کا آپ کو پتا ہے کہ نارملی جو PSDP ہوتا ہے وہ 40% پورے سال کا PSDP صرف آخری 3 ماہ کے اندر, آخری سہ-ماہی کے اندر خرچ ہوتا ہے. تو اس سال کے اندر بھی بڑا گیپ ہے, بھی بہت اس کے اندر گنجائش باقی ہے, لیکن یہ ایک نارمل فینومینا ہے, یہ ایک ایب نارمل چیز نہیں ہے. اگر آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کی بات کریں تو پچھلے سال یہ یاد رکھیے کہ وہی جو آپ کو ریونیو کے اندر بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو ایکسپورٹس میں نظر آ رہا ہے, LSM میں نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال کی آخری سہ-ماہی جو ہے وہ بڑی سلو تھی, اور وہ PSDP کے لیے بھی سلو تھی. مطلب 1 مہینہ 1.5 مہینہ تو تقریباً پاکستان بند ہوا تھا, کام رکا. وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس میں اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ کورونا سے بچنا ہے لیکن غربت کا بھی خاتمہ ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں معاشی پیداوار کے اشاریے بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم نے کمزور طبقے کے لیے اقدامات کیے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.